الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، ازدواجی تعلقات یعنی گھریلو تعلقات انسانی زندگی کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے، جنہیں قرآن و سنت میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح نہ صرف دو افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، بلکہ یہ ایک روحانی بندھن بھی ہے جو محبت، مودت اور رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازدواجی تعلق کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ ازدواجی زندگی کا مقصد صرف جسمانی یا دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے سکون، مدد اور زندگی کی مشکلات میں سہارا بننا ہے۔ یہ تعلقات خاندان کی بنیاد ہے جس پر معاشرت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک مضبوط اور خوشگوار ازدواجی زندگی نہ صرف شوہر اور بیوی کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، بلکہ بچوں کی اچھی تربیت اور معاشرتی استحکام میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام نے ازدواجی تعلقات کو محبت، عزت اور ذمہ داریوں کے اصول پر استوار کرنے کی تعلیم دی ہے، تاکہ یہ تعلق زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موقع میں کامیابی اور خوشی کا ذریعہ بنے۔ شادی شدہ زندگی میں سکون اور محبت ایک خوشحال اور کامیاب ازدواجی تعلقات کی بنیاد ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو میاں بیوی کے درمیان نہ صرف باہمی ارتباط کو مضبوط کرتے ہیں، بلکہ ان کے روحانی اور جذباتی تعلق کو بھی گہرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکاح کے ذریعے سکون اور محبت کو ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی ضروریات، جذبات اور احساسات کو سمجھے اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے۔ محبت وہ عنصر ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور مشکلات کے باوجود تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ سکون اور محبت نہ صرف میاں بیوی کے درمیان امن و اطمینان کا ذریعہ ہے، بلکہ خاندان کے دیگر افراد، خاص طور پر بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشو و نما پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ جب ایک گھر سکون اور محبت کا گہوارہ ہو تو وہاں رہنے والے افراد کے اخلاق اور کردار میں بھی بہتری آتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ازدواجی تعلقات میں محبت، تحفظ اور قربت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ سکون اور محبت کی ضرورت انسان کی فطری خواہش بھی ہے اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے لازمی شرط بھی ہے۔ نکاح ایک ایسا مقدس بندھن ہے جو انسانوں کو محبت، مودت اور رحمت کے رشتے میں جوڑتا ہے۔ یہ بندھن نہ صرف انفرادی سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک معاشرتی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ محبت وہ فطری جذبہ ہے جو میاں بیوی کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھینچتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا سہارا بناتا ہے۔ یہ جذباتی تعلقات ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ محبت نہ صرف تعلق کو مضبوط کرتی ہے، بلکہ مشکلات اور آزمائشوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مودت ایک گہری محبت اور خلوص پر مبنی جذبہ ہے جو قربانی، ایثار اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مودت کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے اور یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بے لوث بنا دیتی ہے۔ نکاح میں مودت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رحمت ازدواجی زندگی میں نرمی، شفقت اور برداشت کو فروغ دیتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے، صبر سے کام لینے اور تعلقات میں درپیش چیلنج کا حکمت سے سامنا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات رکھتے ہیں تو ان کے درمیان رشتے میں سکون اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ بندھن میاں بیوی کو نیک اعمال میں ایک دوسرے کا ساتھی بناتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے
جو معاشرتی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ محبت اور رحمت پر مبنی ازدواجی تعلقات معاشرے میں امن اور خوشحالی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ نکاح کی یہ بنیادیں اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق نہ صرف ایک اجتماعی معاہدہ ہو بلکہ ایک روحانی تعلق بھی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان عدل و انصاف کو بنیادی قرار دیا ہے۔ عدل و انصاف وہ پیمانہ ہے جو نہ صرف بیوی اور میاں کے حقوق و فرائض کے درمیان توازن قائم کرتا ہے بلکہ محبت، سکون اور باہمی احترام کو بھی فروغ دیتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق، نفقہ اور محبت اور تحفظ کا خیال رکھے اور بیوی کو شوہر کی اطاعت اور عزت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی دونوں کو اپنے فرائض میں توازن برقرار رکھنا چاہیے تاکہ کوئی ایک فریق دوسرے پر بوجھ نہ بنے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ضروریات اور جذبات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ازدواجی تعلقات میں کسی بھی قسم کی زیادتی، خواہ وہ زبانی ہو یا جسمانی ہو، اسلام میں سختی سے منع ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور حکمت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا، اچھے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور حدیث نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہترین ہوں۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرے اور فضول خرچی یا کنجوسی سے گریز کرے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ یہ عدل کا حصہ ہے۔ اولاد اور رشتہ داروں کے معاملے میں انصاف، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے معاملات میں توازن و انصاف کو برقرار رکھے تاکہ کسی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ازدواجی یعنی گھریلو زندگی میں اختلافات فطری ہے کیونکہ یہ مختلف شخصیتوں کے درمیان ایک طویل رشتہ ہوتا ہے۔ ان اختلافات کا حل تلاش کرنا اور انہیں خوش اسلوبی سے سنبھالنا ہی کامیاب ازدواجی زندگی کی کنجی ہے۔ یعنی ان اختلافات کا حل تلاش کرنا، انہیں اچھے طریقے سے سنبھالنا ہی کامیاب گھریلو زندگی کی ایک کنجی، ایک چابی ہے۔ اختلاف کی وجوہات کو سمجھنا ان کے حل کی طرف پہلا قدم بھی ہے۔ نمبر 1، غلط فہمیاں۔ غلط فہمیاں ازدواجی اختلافات کی سب سے بڑی اور عام وجہ ہے۔ یہ غلط فہمی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان واضح اور مؤثر بات چیت نہ ہو، غلط فہمی کو جنم دیتا ہے۔ یعنی شوہر بیوی سے کچھ باتوں کو چھپائے اور بیوی شوہر سے کچھ باتوں کو چھپائے، اس سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی باتوں یا رویے کو غلط سمجھنا اور فوری رد عمل دینا تعلق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا یا غیر ضروری شک کرنا بھی یہ غلط فہمیوں کو بڑھاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنی چاہیے، جلد بازی میں نتائج عرض کرنے کے بجائے وضاحت طلب کرنی چاہیے، جلد بازی کے اندر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور توقعات کا پورا نہ ہونا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک دوسرے سے کچھ توقعات، کچھ امیدیں ہوتی ہیں جو پوری نہ ہونے پر اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ اکثر لوگ شادی سے پہلے غیر حقیقی امیدیں باندھ لیتے ہیں، جیسے مالی حالت یا رویے سے متعلق احساس ذمہ داری کی کمی۔ دونوں میں سے کسی ایک کا اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یہ تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ توقعات رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات اور حالات کو سمجھ کر ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے۔ اور تیسری اختلافات کی وجہ ہے مالی وسائل کے معاشی مشکلات۔ ازدواجی زندگی میں تنازعات کی ایک اہم وجہ ہے، یعنی مالی تنگی کے روزمرہ کے اخراجات یا قرضوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ سے اختلاف جنم لیتے ہیں، یا شوہر یا بیوی کی فضول خرچی یا مالی معاملات میں شفافیت یعنی صاف نہ ہونا بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ مشترکہ طور پر بجٹ بنائے اور اخراجات میں اعتدال یعنی درمیانہ روی پیدا کرے۔ اور اختلافات کی چوتھی وجہ ہے
کہ رشتہ داروں کی مداخلت کے رشتہ داروں خاص طور پر سسرال کے افراد کی غیر ضروری مداخلت ازدواجی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے، اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اپنے رشتہ داروں کی طرفداری کرنا، اسی طرح کہ حدود کا تعین نہ ہونا کہ رشتہ داروں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تعلقات میں درار پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی بہت سی مرتبہ کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے یا میاں بیوی کی زندگی کے اندر رشتہ دار باہر سے مداخلت کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، جن کے دخل اندازی کی بنا پر میاں بیوی میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے باہر کے افراد کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان دخل نہ کرے، اور میاں بیوی کو اپنے معاملات خود حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کی ضرورت نہ لائے اور دوسرا بیچ میں آ کر ان کے معاملات کو اور بڑھاوا نہ دے۔ رشتہ داروں کے ساتھ عزت سے پیش آئے، لیکن ان کی غیر ضروری مداخلت سے گریز کرے، یعنی ان کے گھر کے اندر حالات میں گھر کے اندر جو ہے وہ توجہ ڈالے، دخل اندازی کرے تو ان کو باہر ہی روک دے، ان کی مداخلت سے گریز کرے۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ غیر مناسب رویہ، میاں یا بیوی کا غیر مناسب رویہ اختلافات کو بڑھاتا ہے، یعنی اخلاق سے پیش نہ آنا اور غصہ اور بدزبانی کرنا، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ یا بدتمیزی سے پیش آنا، عام برداشت، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول نہ کرنا اور ہر وقت تنقید کرنا، اور ایک دوسرے کی باتوں یا جذبات کو اہمیت نہ دینا، یہ وجوہات ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ نرمی اور حکمت سے کام لے اور صبر کا مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اختلافات زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن انہیں سمجھداری اور حکمت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے اور اختلافات میں صبر اور معاشرت کو بہترین قرار دیا ہے۔ اور گھریلو تعلقات میں پیدا ہونے والے اختلافات کے اندر جو جدید مسائل ہے وہ یہ ہے کہ جدید دور میں ازدواجی تعلقات کو درپیش مسائل میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور کام کاج میں اور زندگی کے درمیان توازن کا فقدان اور مادیت پسندی شامل ہے۔ یہ عوامل نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں بلکہ خاندان کی مجموعی فضا پر بھی منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ کہ سوشل میڈیا اور اس کا غلط استعمال کہ سوشل میڈیا نے زندگی کو آسان اور تیز رفتار بنا دیا ہے، لیکن اس کا غیر ضروری یا غلط استعمال ازدواجی تعلقات میں کئی مسائل پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی کا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارنا ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا سبب ہے، اور شک اور بد اعتمادی کے سوشل میڈیا پر غیر مناسب تعلقات یا سرگرمیوں سے بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وقت گزارنا اہم معاملات پر توجہ نہ دینے کا باعث بھی بنتا ہے، تو اس سے اختلافات کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حل کرنا ہم کو حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں توازن پیدا کرے، ایک دوسرے کو وقت دے، کھلے دل سے بات چیت کرے، ایک دوسرے کے اعتماد کو مضبوط کریں۔ اور اختلاف کا ایک سبب یہ ہے کہ کام اور زندگی کے درمیان توازن کا فقدان، کہ کام اور زندگی میں ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو جدید دور میں مصروفیت اور پیشہ ورانہ زندگی کی اہمیت نے ازدواجی تعلقات کو شدید متاثر کیا ہے۔ زیادہ وقت کام میں لگانا، کام کے دباؤ اور لمبے اوقات کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان وقت کی کمی پیدا کرتی ہے، اور گھریلو ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہونا کام کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داری کو نبھانے میں بھی عدم توازن اور تنازعات کو جنم دیتا ہے، اور کام کی زیادتی کی وجہ سے جذباتی قربت اور باہمی سمجھ بوجھ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وقت کے بہتر انتظام کے ذریعے ازدواجی زندگی کو ترجیح دے، گھریلو ذمہ داریوں کو باہمی مشورے سے تقسیم کرے، اور تفریح اور خوشگوار لمحات گزارنے کے لیے وقت نکالے۔ اور تیسرا سبب ہے مادیت پسندی اور دنیاوی خواہشات کے جدید معاشرے میں مادیت پسندی اور دنیاوی خواہشات نے گھریلو تعلقات کو مشکل بنا دیا ہے۔ زیادہ توقعات یعنی زیادہ امیدیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ضروری مادی امیدیں رکھنا، مالی دباؤ، زیادہ سہولتیں اور آسائشوں کے حصول کے لیے خواہش اور مالی وسائل کو بڑھا دیتی ہے، اور خوشی اور سکون کو مادی اشیاء سے جوڑنے کی وجہ سے حقیقی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی خوشی ہو تو اس کے اندر مادی وسائل کے ذریعے حد سے زیادہ خوشی کر دی جائے، یہ بھی تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو مادی خواہشات کو محدود کرے اور قناعت اختیار کرے، حقیقی خوشی اور سکون کے لیے روحانی اور جذباتی تعلقات کو ترجیح دے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو سادگی سے گزارے۔ اب یہ کہ اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے،
ازدواجی زندگی میں اختلافات آنا یہ ایک اہم بات ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت شوہر اور بیوی کے درمیان تناؤ یا ناراضگی ہو۔ تب بھی اسلامی تعلیمات میں اس بات کو واضح رہنمائی دی گئی ہے کہ اختلافات کو کیسے حل کیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہمیں صبر، تحمل اور حکمت اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اختلافات کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مخصوص حکم کا ذکر بھی کریں گے جو بیوی کی نافرمانی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کبھی شریک حیات میں اختلاف ہو تو غصہ اور شدید رد عمل کے بجائے صبر کرے اور مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور نمبر 2، خوش اخلاقی اور حسن سلوک۔ اختلافات کے دوران خوش اخلاقی اور حسن سلوک کو اپنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے خاندان والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اختلافات کے باوجود شریک حیات کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہیے، اور جب آپ خوش اخلاق ہوں گے تو اختلافات کا حل بھی آسان ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، دین کی بنیاد پر حل تلاش کرنا ہے کہ جب اختلافات بڑھ جائے تو بات چیت سے حل نہ ہو تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ اور تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کسی مسئلے کا حل کس طرح ہوگا تو دین کی تعلیمات اور اصول پر عمل کر کے صحیح راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 4 پر بیوی کی نافرمانی پر تدابیر اختیار کی جائے جو قرآن مجید میں ہے۔ کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بیوی کی نافرمانی کی صورت میں شوہر کو کچھ مخصوص تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ جو عورتیں تمہاری نافرمانی کرے تو انہیں نصیحت کرو، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو انہیں بستر میں اکیلا چھوڑ دو، یعنی اپنے بستر الگ الگ کر دو، اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے ضروری ہو تو انہیں ہلکی سی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پہ کوئی اور راستہ نہ تلاش کرو۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کی اطاعت سے انکار کرے تو سب سے پہلے اسے نرمی سے نصیحت کی جائے، اگر اس کے بعد کوئی اثر نہ ہو تو پھر اسے بستر میں الگ کر دینا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی نافرمانی میں لگے رہے تو ہلکی مار کے ذریعے اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام عمل کے دوران یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ قدم صرف آخری حل کے طور پر اٹھایا جائے اور ظلم و زیادتی کی صورت میں نہیں، اور اس کے بعد اگر وہ غلطی تسلیم کر لے اور اطاعت کرنے لگے تو شوہر کو پھر کوئی سخت قدم اٹھانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہلکی مار کا مقصد صرف بیوی کو سمجھانا ہے، اور اس کا مقصد کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں شوہر کو کسی بھی حالت میں اپنی بیوی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے مصالحت اور ثالثی۔ اگر اختلافات شدت اختیار کر جائے اور دونوں کی طرف سے کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو قرآن میں اس بات کی رہنمائی دی گئی ہے کہ ثالثی کی طرف رجوع کی جائے، یعنی پنچایت بٹھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں اور اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو ایک منصف یعنی انصاف پسند مرد کے خاندان سے اور ایک انصاف کرنے والا منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہو تو اللہ ان کے درمیان صلح کر دے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو خاندان کے افراد کو مصالحت کے لیے شامل کیا جائے تاکہ وہ پنچایت بٹھا کر دونوں کے درمیان صلح کرا سکے اور اختلافات حل کر سکے۔ اور اختلافات کے وقت چھٹی چیز یہ ہے کہ غصے پر قابو رکھنا، کہ غصہ انسان کی کمزوری میں سے ہے، اور جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے تو اکثر ناسمجھی میں غلط فیصلے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ جب غصہ آئے تو وضو کرنے سے انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔
اور جب اختلافات شدت کا جائے تو دعا استغفار کا سہارا لینا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے اور اپنے دل میں صفائی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اب ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چند اصولوں کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ازدواجی گھریلو تعلقات کو بہتر بنانے کے عملی طریقے۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے صرف محبت اور احساس کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی ضروری ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری کے لیے قرآن و سنت جو رہنمائی فراہم کی ہے، اس کے ساتھ چند عملی اصولوں پر عمل کر کے ایک مضبوط اور خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ تعلقات میں محبت پیدا کرے۔ یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ایک دوسرے کی تعریف کرے۔ تعریف کرنا محبت کو بڑھانے کا آسان اور مؤثر طریقہ ہے، اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرنا، جیسے کھانے کی تیاری، بچوں کی دیکھ بھال یا شوہر کے کام میں مدد، کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت بھرے الفاظ اور تعریف کرنا ایک روشن مثال ہے۔ وقت دینا اور خوشگوار لمحات گزارنا ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہے۔ ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ مظاہرہ کرنا بھی عملی نمونہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سیر و تفریح کرنا یا روزمرہ کے کاموں میں شراکت داری محبت کو بڑھاتی ہے، اور مالی معاملات میں شفافیت ہو کہ مالی معاملات اور ازدواجی زندگی میں تنازعات کا ایک عام سبب یہ ہے کہ لیکن ان میں شفافیت اور ذمہ داری سے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور شوہر کا اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات پورے کرنا ان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ مالی معاملات میں شوہر کا ساتھ دے اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کرے اور آگے کے فضول خرچی سے اجتناب کرے کہ مالی معاملات میں احتیاط اور فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ شوہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی حالات کے مطابق خرچ کرے اور غیر ضروری خریداری سے بچے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اور خاندان کے معاملات میں توازن۔ ازدواجی زندگی کو ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سسرال اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا چاہیے۔ سسرال کے مسائل کو حکمت سے حل کرنا کہ سسرال کے ساتھ خوش اخلاقی سے اور حکمت سے پیش آنا ضروری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کا احترام کرے اور سسرال کے مسائل کو حکمت سے حل کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کا احترام کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور رشتہ داروں کی عزت و حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی عزت کرے، ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے، لیکن ساتھ ہی گھریلو زندگی میں مداخلت سے بچنے کے لیے حدود کا تعین بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ہے، اور صلح رحمی کرنے والوں کے ساتھ نرمی کرو۔ اور ازدواجی گھریلو زندگی کو خوش بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات کو محبت، مودت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں قرآن کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور دعاؤں کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی کہ قرآن کی رہنمائی قرآن مجید ازدواجی تعلقات کے لیے واضح اصول بیان کرتا ہے جو حسن سلوک اور محبت اور عدل پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ حسن معاشرت کی تاکید ہے۔ یہ آیت بات کی تاکید کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آئے۔ حسن معاشرت میں یہ شامل ہے بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے جذبات کی قدر کرنا، اختلافات کو نرمی سے حل کرنا محبت اور رحمت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ یہ ازدواجی تعلقات کی بنیاد بیان کرتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف ذمہ داریوں تک محدود نہیں بلکہ ایک محبت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجی زندگی میں حسن سلوک اور محبت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازدواجی تعلقات میں بہترین مثال رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب میں بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زن کے متعلق درج ذیل پہلوؤں میں نظر آتا ہے
کہ ازواج متحرک ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی باتوں کو سننا، صبر اور نرمی کا مظاہرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج کے ساتھ سختی نہیں کی، اور نہ کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صبر اور نرمی سے مظاہرہ کرتے۔ اسلام میں دعا کو ہر مسئلے کا حل اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ گھریلو تعلقات کو مضبوط بنانے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت ضروری ہے۔ اسلام میں دعا کو ہر مسئلے کا حل اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت ضروری ہے۔ ازدواجی تعلقات کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا، متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا ازدواجی تعلقات میں سکون، محبت اور برکت کے لیے بہترین ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ اس دعا کو پڑھے تو اس دعا کی برکت سے ان کی شادی ہو جائیں گی، اور جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اور بچے کے خواہش مند ہے تو بچوں کی پرورش بچوں کے لیے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے حالات کے لیے وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ ان کے اس دعا کی برکت سے گھر کے حالات گزریں گے، بچے، بیوی، یہ سب ان کے فرما بردار بنیں گے اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور مشکلات کے وقت دعا کہ اگر ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا اور دعائیں کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور ہمارے درمیان صلح پیدا فرما۔ اور استغفار اور خیر کی دعا کرنا کہ اختلافات کے خاتمے کے لیے استغفار اور اللہ سے خیر کی دعا مانگنا بہت مفید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ جدید دور میں ازدواجی زندگی کی بنیادیں پائیدار اور مضبوط رکھنے کے لیے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجز میں کام اور زندگی کے درمیان توازن اور بچوں کی تربیت اور سوشل میڈیا کے اثرات اور ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشاورت اور تربیت شامل ہے۔ اسلام نے ان تمام معاملات میں رہنمائی کی ہے تاکہ میاں بیوی خوشگوار زندگی گزار سکے اور معاشرتی مشکلات سے بچ سکے۔ کام اور زندگی کے درمیان توازن ہونا کہ پلاننگ اور ترجیحات کا تعین ہو۔ میاں بیوی دونوں کو اپنی زندگی میں صحیح توازن پیدا کرنے کے لیے وقت کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن یا کچھ گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے خاص کرے۔ ایک دوسرے کی حمایت کے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں معاونت فراہم کرنی چاہیے تاکہ کام اور ذاتی زندگی میں توازن قائم ہو۔ دعا اور اللہ کی مدد کہ ازدواجی زندگی کے توازن کے لیے اللہ سے ہدایت اور مدد کی دعا کرنا ضروری ہے، اور بچوں کی تربیت میں شراکت داری ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے اور اس میں شوہر اور بیوی دونوں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جب دونوں والدین بچوں کی تربیت میں تعاون کرتے ہیں تو یہ بچے کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ بچے ایک متوازن اور خوشگوار ماحول میں پروان چڑھے۔ بچوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ درست راستے پر چلے، اور وقت والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے سوالات کا جواب دے تاکہ ان میں ذہنی اور جذباتی سکون پیدا ہو۔ اور سوشل میڈیا نے جہاں دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے وہیں ازدواجی زندگی میں پریشانیاں بھی کھڑی کر دی ہے، تو غیر ضروری تعلقات، وقت کی بربادی اور ذاتی نوعیت کی معلومات شیئر کرنا، ان سب سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد قرآن سنت کی رہنمائی کے ذریعے ہم اپنی ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔